صلحاء کی پرورش و پرداخت کی ہے اور تہذیب و شائستگی کا اعلیٰ معیار دیا ہے۔ مجھے اس ملک کے ذرے ذرے سے پیار ہے، اس کی مٹی اور سبزے سے پیار ہے، اس کے اونچے اونچے پہاڑ، منموہن جھیلیں اور آبشار جھرنوں سے پیار ہے۔ اس کی عصمت و عفت کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، کیونکہ میرے نبی نے بھی وطن سے پیار کیا تھا۔ جب آپ مکے سے نکلے تھے تو آپ نے کہا تھا یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی، اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے، تو مجھے کتنا محبوب ہے۔ آج اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ میرے بھائیوں، جب ہم ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اکابرین نے ایسی وفاداری کا ثبوت پیش کیا تھا جس کو دنیا دیکھ کر حیران و شزر رہ گئی تھی۔ اسی بھارت کی حفاظت کی خاطر ہم نے گولیاں کھائی تھی، توپوں ٹینکوں کے نشانے بنے تھے، پھانسی کے پھندوں پہ چڑھنا پڑا تھا، جیلوں کی مشقتوں کو برداشت کرنا پڑا تھا۔ لیکن جب 7ویں صدی میں انگریزوں کا ناپاک سایہ اس ہند کی سرزمین پر پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ، عیارانہ اور غدارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے اور باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ اس نازک دور میں جنہوں نے علمی اور عملی بغاوت بلند کیا تھا وہ محدث کبیر، ناجش وطن شاہ عبدالعزیز بن ولی اللہ محدث دہلوی تھے۔ انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں 2 محاذ بنائے۔ اسی 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہو گئے، جن میں سارے 51,000 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی کے اندر 500 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ 1861 میں انگریزوں نے 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے کو جلا ڈالا۔ 1864 سے لے کر 67 تک ان 3 سالوں کے اندر انگریزوں نے 14,000 علماء کرام کو تخت دار پر لٹکا دیا۔ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر پشاور کی جامع مسجد تک کوئی بھی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہو، علماء کے جسم مبارک کو تانبے سے داغا گیا، اور وہ لاہور کی وہ جامع مسجد جس کے ٹن میں انگریزوں نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا، ان میں ایک دن 80 علماء کرام کو پھانسی دے دی جاتی تھی۔ چنانچہ آزادی کے طویل عرصے کے بعد 2014 میں ایک ظالم پارٹی کا لیڈر اقتدار میں آیا ہے اور یہ اپنے دور اقتدار میں ہندوستانی عوام کو آپس میں لڑا کر ہندو مسلم کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کر کے حکومت کر رہی ہے۔ مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ان کے مساجد و مکاتب، محلات و قلعات، مقامات مقدسہ پر ناجائز قبضہ کیا جا رہا ہے، جبکہ ہمارا سنویدھان کانسٹیٹیوشن آف انڈیا آرٹیکل 15 میں کہتا ہے the states shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, sex, caste, place of birth کہ دھرم، نسل، ذات کے نام پر کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا، مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا، ان کے مساجد اور عبادت گاہوں کو مسمار نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، آج تو یہ صرف ہماری عبادت گاہوں پر حملہ کر رہے ہیں، کل ہماری عبادت پر حملہ کریں گے۔ آج تو یہ صرف ہمارے مساجد پر حملہ کر رہے ہیں، کل ہماری تعلیم پر حملہ کریں گے۔ آج تو یہ صرف ہمارے اخلاق و کردار پر حملہ کر رہے ہیں، کل ہمارے وجود پر حملہ کریں گے۔ اور سن لو ظالم حکمرانوں، تم میرے اس اشعار کو کہ ظلم کرتی ہے جوانی بھی نہیں مانگو گے، کہ ظلم کرتی ہے جوانی بھی نہیں مانگو گے، خون میں اپنی روانی بھی نہیں مانگو گے، اور میرے مٹی کے گھروں پہ برسنے والوں، اور میرے مٹی کے گھروں پہ برسنے والوں، میں جو گرجوں گا تو پانی بھی نہیں مانگو گے۔ اگر ایک طرف مسلم طلبہ کو وندے ماترم، جے شری رام، بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف ہمیں پاکستان نواز کرا دیا جا رہا ہے، دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ڈرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن میں ان تمام ظالم حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا مسلمان نہ کل ڈرا تھا، نہ ہم آج ڈرے ہیں، اور نہ رہتی دنیا تک کبھی کسی سے ڈرنے والے ہیں۔ اور دہشت گردی کا الزام لگانے والے سن لو، اگر اسلام پہ مرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد صحیح، اگر قرآن پہ عمل کرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد صحیح، اگر مصطفیٰ کی
نصیحت پہ چلنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد صحیح، اگر مساجد کی حفاظت کرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد صحیح، اگر سنویدھان کو بچانا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد صحیح، اگر ابو بکر کی عدالت پہ مرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد صحیح۔ کسی شاعر نے کہا تھا کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ یہ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام سیکولر پارٹیز اور پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے حکومت کے ذمہ داروں سے، بتاؤ 1992 میں بابری مسجد کو شہید کرنے والا کون تھا؟ مہاتما گاندھی کو مارنے والا کون تھا؟ راجیو گاندھی کو مارنے والا کون تھا؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ پر حملہ کروانے والا کون تھا؟ سنبل میں 5 مسلمانوں پر گولیاں چلانے والا کون تھا؟ طاہر حسین شفاء الرحمان کو جیل میں ڈالنے والا کون تھا؟ اور سن لو ظالم حکمرانوں، جب تک ہم زندہ ہیں یہ دنیا قائم اور آباد ہے، جب ہم نہیں تو دنیا بھی نہیں۔ اور یاد رکھو ظالم حکمرانوں اور میرے بھائیوں، خاص طور سے تم میری اس بات کو یاد رکھنا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر بابا صاحب امبیڈکر اس کانسٹیٹیوشن کو نہیں بناتے تو یہ ملک اب تک ہندو راشٹر بن جاتا، اور یہ ملک اب تک ہندو راشٹر نہیں بنا تو ان میں بہت سارا رول بابا صاحب امبیڈکر کا ہے۔ اور میرے بھائیوں تم یاد رکھو، آج تمہاری عزت و آبرو کے امتحان کا وقت آ چکا ہے۔ آج تاج محل کی وہ پرشکوا عمارت تم سے فریاد کر رہی ہے، آج لال قلعہ کی وہ تمہیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے، آج وہ مسلم خواتین جن کی عزت و آبرو کو پامال کیا گیا تھا وہ تمہیں پکار پکار کے کہہ رہی ہے، نوجوانوں تم بیدار ہو جاؤ، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوارو، اور جب بھی وقت آئے تو مرد مجاہد کی طرح یہ کہتے ہوئے میدان جہاد میں کود پڑو کہ باطل سے ڈرنے والے، کہ باطل سے ڈرنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔